اگر مرنے والوں کو معلوم ہوتا کہ وہ جس کے لیے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ بھی قبرستان میں کھڑا ہو کر اب دوسرا نیا دوست تلاش رہا ہے، تو مسلمانوں تم کبھی اس دنیا والوں کے لیے اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے۔ تم جن لوگوں کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلتے ہو، تم جن کے ساتھ کلب میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، تم جس کے ساتھ ٹورنامنٹ میں بیٹھے رہتے ہو، نمازوں کو چھوڑ کر، اذانوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، ان دوستوں کو اور ان دنیا کے 2 ٹکے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ دفن کرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر تمہیں بھول جائیں گے اور پھر کبھی پلٹ کر تمہاری قبر کی طرف بھی نہیں آئیں گے۔ بولو مسلمانوں، یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ اس وقت مردہ دفن کرنے کے بعد کتنے دن لوگ یاد رکھتے ہیں؟ بڑے بڑے چودھریوں کو ہم نے دفن کیا ہے، ہم نے اسی کلکتے میں 100 کروڑ اور 1000 کروڑ کے جنازے بھی دفن کیے ہیں۔ پلٹ کر بھی کوئی قبر کی طرف نہیں جاتا ہے۔ جب تم پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جایا کرتے تھے تو کوئی پلٹ کر تمہاری طرف بھی نہیں آئے گا۔ اپنے مالک کو راضی کر لو، اپنے مالک کو راضی کر لو۔ ایک بزرگ بازار میں ٹہل رہے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت خیریت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا اللہ اور بندوں کے درمیان کمپرومائز کروا رہا ہوں، جھگڑے چل رہے ہیں دونوں میں، کمپرومائز کروا رہا ہوں۔ کہا اللہ اور بندے کے درمیان کمپرومائز؟ کہا کیا کمپرومائز؟ کہا اللہ پکار رہا ہے اذان کے ذریعے سے، بندہ نہیں جا رہا ہے اپنی غفلت کے ذریعے سے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کام کچھ بنا؟ تو بزرگ نے جواب دیا اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ نے فجر میں پکارا، تم نہیں گئے، وہ مالک کتنا کریم ہے، ظہر میں پھر پکار رہا ہے، تم نہیں گئے، پھر بھی اس نے تمہیں چھوڑا نہیں، عصر میں پھر پکارا، پھر بھی تم نہیں گئے، وہ غافل نہیں ہوا، مغرب و عشاء میں بھی تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے میرے بندے میری طرف آ جا۔ جب تم نہیں گئے تو کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں ٹہل رہے تھے، دیکھنے والوں نے پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہی پرانا کام، اللہ اور بندوں کے درمیان مصالحت کروا رہا ہوں، کمپرومائز کروا رہا ہوں۔ کہا کہ کام بنا؟ کہا نہیں بنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج بندہ مان رہا ہے، خدا نہیں مان رہا ہے۔ آج بندہ کیا کرے گا؟ باپ بیٹے بھائی سب نے یہاں پہنچا دیا قبر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں اپنی قبروں کو یاد رکھو، رات میں سونے سے پہلے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھو اور کہو اے میری بیوی اے میرے بچے، ایک وقت آئے گا جب میں اپنی قبر میں رہوں گا، تو اپنی قبر میں رہے گا، اور میری بیوی اٹھ اور خدا کو راضی کر لے تاکہ ہم دونوں جنت کے اندر بھی ساتھی بن سکے۔ اپنی لائٹ کو آف کرنے سے پہلے مسلمانوں اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بتی آف ہو گئی، گھر اندھیرا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی تو بتایا کرو کہ میرے بچوں قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ کا نام ہے۔ مسلمان تو رات میں موت کا نام لینے سے ڈرتا ہے کہ کہیں پکاریں گے تو اسرائیل علیہ السلام نہ آ جائیں۔ ارے بھائی جس دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آنا ہوگا اس دن کوئی ٹریفک ان کو روک پائے گی؟ وہ تو کھٹ سے پہنچیں گے اور جھٹ سے لے کے چلے جائیں گے، ان کو تو ٹائم نہیں لگے گا۔ کبھی اپنے بچوں کو، رات میں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل سے گیم کھیل رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر کارٹون دیکھ رہے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹی جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے۔ ارے او ماں باپ، کبھی تو اپنے بچوں سے کہو کہ میری اولاد جلدی سو جا صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ کیوں نہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہو؟ اپنے بچوں کو تم نے اس لائق بنایا۔ مسلمانوں اس وقت تک اپنی اولادوں کے تئیں مطمئن مت ہونا جب تک کہ تمہارے بچے تمہارے جنازے کی نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو جائے پڑھانے کے۔ ہر مسلمان کا بچہ، میں نہیں کہتا کہ تمہارے بچے حافظ بنے، ہر مسلمان کا بچہ عالم بنے، بنتا ہے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہر مسلمان کا بچہ اگر حافظ قرآن بنتا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کم از کم اتنا تو کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد اگر تمہاری پراپرٹی تمہاری اولاد لے گی، تمہارے بینک بیلنس تمہاری اولاد لے گی، تمہارے مکان تمہارے جائیداد تمہارے بچے لیں گے، تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے جنازے کی نماز تمہارا بیٹا کیوں نہیں پڑھا پاتا؟ کیوں نہیں پڑھا پاتا؟ تم اپنے بیٹے کو اس قابل کیوں نہیں بناتے کہ بیٹا آگے کھڑا ہو کر جنازے کی نماز پڑھائے اور کہے کہ اللہ میرا باپ آج مجھ سے جدا ہو کر قبر میں جا رہا ہے، میرے مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔
اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا؟ وہ بیٹیاں جو ماں کے پہلو میں سوتی ہیں، ماں کے بغل میں سوتی ہیں، ماں کے زیور پر اپنا حق رکھتی ہیں، ماں کے کپڑوں پر اپنا قبضہ رکھتی ہیں، ماں کے مرنے کے بعد اپنی ماں کی میت کو بیٹیاں غسل دینا کیوں نہیں جانتی ہیں؟ کیوں نہیں جانتی؟ کیوں کرائے کے غسل دینے والے آئیں گے؟ مسلمانوں میں ہر مسلمان اس سے واقف ہو، جب ہر گھر میں موت ہوگی تو ہر گھر میں جنازے کی نماز پڑھانے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور ہر گھر میں میت کو غسل دینا مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس پر توجہ دیا؟ ہمارا سماج کہاں سے مسلمان ہے؟ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو ایک موبائل دے لیا تاکہ میری بیویاں جب میں نہ رہوں تو دوسروں سے تم چیٹنگ کر سکو۔ تم نے اپنے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے مسلمانوں۔ تمہیں تباہ کرنے پر کسی امریکہ اور یہودیوں کا ہاتھ نہیں ہے، تمہیں تباہ کرنے پر کسی فاسسٹ طاقت کے ہاتھ نہیں ہے۔ وہ تو بعد کی باتیں ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہمارے انٹرنل ویکنس کا، وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہماری داخلی کمزوریوں کا، وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہمارے مسلکی جھگڑوں کا، ورنہ سچ یہ ہے کہ ہم نے خود کو مسلمان کہاں رکھا ہے؟ مسلمان کہاں رکھا ہے؟ ہم پہلے مسلمان تو بن جائیں، اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں دلہن بنتی ہیں، اللہ مبارک کرے، اللہ جوڑا سلامت رکھے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ وہ دلہن جب بیٹھی رہتی ہیں تو نکاح سے پہلے ایک ویڈیوگرافر آتا ہے، غیر مرد آتا ہے، غیر مرد، اور وہ مسلمان کی خوبصورت سجی ہوئی دلہن جیسی بیٹی کو گھونگھٹ اٹھا کر اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ ہائے رے بے غیرت، ہائے رے بے غیرت، جس بیٹی کے سر کے بال کو بھی دیکھنے کا حق صرف اس کے شوہر کا ہے، مگر کیا بدنصیبی ہے، شوہر سے پہلے بھی اس بیٹی کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ایک کرائے کا انسان دیکھ رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ اگر ہم غیرت مند ہوتے، غیرت مندوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہماری دادی اور نانی باریک کپڑوں کے دوپٹے بھی سر پہ نہیں رکھا کرتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ سر کے بال نظر آئیں گے، آج اس سے زیادہ باریک شلواریں پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں سڑک پہ ٹہل رہی ہیں۔ کہاں کی غیرت کی باتیں کر رہے ہیں؟ داڑھی رکھ کر، ٹوپی رکھ کر حاجی صاحب بائک چلا رہے ہیں، پیچھے بغیر دوپٹے کی بیٹی جا رہی ہے۔ ارے واہ، جب تم ایک بائک پر بیٹھنے والی اپنی بیٹی کو مسلمان نہ بنا سکے تو پوری دنیا میں دین پھیلانے کا کون سا خواب دیکھ رہے ہو تم؟ پہلے اپنی بیٹی کو تو مسلمان بنا لو، پہلے اپنے گھر کو تو مسلمان بنا لو۔ مسلمانوں، تمہاری جائیداد میں تمہاری بیٹیوں کا حصہ ہے، یہ کسی مولوی کا، بڑے حضرت کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں، مرنے سے پہلے اپنی جائیداد میں اپنی بیٹیوں کا حصہ دے دو۔ بیٹوں پر مت چھوڑو، بھائیوں پر مت چھوڑو، اور اگر تم نے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا اور بھائیوں نے بھی اگر حصہ نہیں دیا تو او تہجد گزار مسلمان، او کعبہ کے دیواریں پکڑ کر رونے والے مسلمان، او غلاف کعبہ چمٹ کر دعا کرنے والے مسلمان، ہر سال حج و عمرہ کرنے والے مسلمان، سن لو کان کھول کر، اگر تم نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے تو تم ڈکیت بن کر مرو گے، چور بن کر مرو گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسان ہے؟ اسلام نے بیٹیوں کو مقام دیا ہے، چونی نکلتی ہو اپنی زندگی میں چونی دے کر جاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ بیٹیوں کو محروم نہ چھوڑو بھائی، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیجئے، حیا دیجئے، پردہ دیجئے، شرم دیجئے، مگر رہے گا تب تو دیں گے۔ یہ خاندان در خاندان آیا کرتی ہے۔ اپنے گھروں کو مسلمان بنائیے۔ عزیزان ملت، دوسروں کو مسلمان بنانا بہت مشکل ہے، مگر اپنے ہاتھ کو تو مسلمان بنانا آسان ہے بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی، اپنے ہاتھ کو مسلمان بنانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائیو، اپنے ہاتھ کو مسلمان بنا لو کہ یہ ہاتھ چوری نہ کرے، اس لیے کہ ایک مومن کا ہاتھ چوری نہیں کر سکتا، اور جس مسلمان کا ہاتھ چوری کر لے وہ ہاتھ پھر اس مسلمان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہتا، پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جس مسلمان کا ہاتھ بے ایمانی سے نہ روکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو مسلمان نہیں بنایا۔ جس مسلمان کا پاؤں برائی کے جگہوں پہ جانے سے نہ روکے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے پاؤں کو مسلمان نہیں بنایا۔ جس مسلمان کی زبان جھوٹ سے توبہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے اپنی زبان کو مسلمان نہیں بنایا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟
ہماری آنکھیں مسلمان نہیں، ہماری زبان مسلمان نہیں، ہمارے ہاتھ مسلمان نہیں، ہمارے پاؤں مسلمان نہیں، ہمارے کان مسلمان نہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے عزت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مسلمانوں کان کھول کر سن لو، عزت کے فیصلے اللہ نے ایمان والوں کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ عزت کے فیصلے مسلمان بن کر چوری کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں، عزت کے فیصلے مسلمان ہو کر جھوٹ بولنے والوں کے لیے نہیں ہیں، عزت کے فیصلے مسلمان بن کر دھوکہ دینے والوں کے لیے نہیں ہیں، عزت کے فیصلے مسلمان بن کر قرض لے کر نہ لوٹانے کا ارادہ رکھنے والے جیسے بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ عزت کے فیصلے تو اس مسلمان کے لیے ہے جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا ابو طالب رحمانی، مولانا ابو طالب رحمانی۔ عزت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے فرمایا ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ بچوا کے تاجروں، مسلمان بھائیوں، یہ جو تجارت ہے آپ کی، یہ تجارت طے کرے گی کہ آپ جنت کو پسند کر رہے ہیں یا جہنم کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کی عبادت آپ کی تجارت میں ہے، آپ کی عبادت آپ کے ان تجارتی مال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ایماندار اور نیک تاجر بنائے کہ آپ کے ہاتھوں سے خریدا ہوا پھل اور آپ کی طرف سے بیچے گئے ہوئے پھل کو کھانے والا بے ایمان بھی ایماندار بن جائے انشاءاللہ۔ ایسا بنو۔ اپنے گھروں میں عورتوں کو سکھا کر آئیے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو فیس بک مت کھولنا، اللہ کی طرف رجوع کر کہنا اللہ میرے شوہر گھر سے باہر گئے ہیں، آپ ان کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جس گھر کی عورت اپنے شوہر بیٹے اور باپ کے لیے گھروں میں دعائیں کرتی ہیں، اس گھر کا مرد باہر بھی چلتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی طرح چلتا ہے۔ اپنے تجارت کو پاک صاف کیجئے۔ ہمارا مقابلہ دنیا کے تاجروں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ دنیا کے سود خوروں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ دنیا کے سوکاروں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ دنیا کے پونجی پتیوں سے نہیں ہے۔ ہم تاجر ہیں مگر تجارت میں بھی ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نبی رحمت کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں کہ جس تجارت کا مال بیچنے کے لیے ماں خدیجہ کے پارٹنرشپ میں وقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں، دنیا نہیں جانتی ہے کہ آپ نبی ہونے والے ہیں لیکن آپ تو پیدائشی نبی ہیں۔ جب جاتے ہیں تو غلام میسرہ کی رپورٹ یہ ہے کہ خدیجہ کیسے آدمی کے ساتھ میں گیا تھا جو خریدار آتا تھا وہ خود کو ان کے پاس بیچ کر جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں، نفع کے چکر میں آپ نہ رہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم نفع کے بندے نہیں، ہم نافع کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ نفع پرافٹ کو اور نافع نفع دینے والا۔ نفع دینے والا، بتاؤ نفع کسٹمر سے ملے گا یا نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ مسلمانوں، جب تم تجارت میں ایمانداری برتو گے تو خدا کے فرشتے تمہاری دکانوں میں گاہک بن کر آیا کریں گے۔ وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر اللہ آپ کو کروڑوں دینا چاہے تو آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مولا ضرور دے گا جو اس نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جو نہ دینا چاہے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ تجارت کی دنیا میں اسلام نے ایسے سے تاجروں کو پیدا کیا ہے کہ جن کی تجارت نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تجارت اور دولت اللہ کے نیک بندوں کو ان کی یادوں سے غافل نہیں کر سکتی۔ اس اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت میں 10 بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ یعنی ٹاپ 10، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے صحابی ہیں جو بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ آپ کی کیپٹل اور آپ کی کارپوریٹ انڈسٹری کمپنی اتنی بڑی تھی کہ آپ کے برابر آج دنیا میں کسی کی کیپٹل گین اتنی نہیں ہے، کیونکہ آپ پبلک فنڈ نہیں تھا، آپ نے بینک سے لون نہیں لیا تھا، آپ نے شیئر بازار سے ہیلپ نہیں لیا تھا۔ آج کی جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، چاہے وہ ایلن مسک ہو، امیزن ہو، امبانی ہو، اڈانی ہو یا بڑے بڑے تاجر ہو، یہ سارے کے سارے پبلک شیئر ہولڈر پر چلتے ہیں، بینک کے لون پر چلتے ہیں، بینک کے قرضوں پر چلتے ہیں۔
لیکن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے ایسے بڑے تاجر تھے کہ جن کی مال تجارت کا اس دور میں حساب لگانا مشکل ہے، کہ ان کی بزنس نے ان کو نماز سے نہیں روکا، ان کی تجارت نے ان کو تلاوت سے نہیں روکا، ان کی تجارت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ان کو نہیں روکا۔ مسلمانوں آؤ اپنی تجارتوں سے کہہ دو، ہے تجارت سن لے، ہم پہلے مسلمان ہیں، پہلے ڈنڈی کے نہیں، پہلے ترازو کے نہیں، پہلے کسٹمر کے نہیں، پہلے بائر کے نہیں، پہلے سیلر کے نہیں۔ اگر ہم سنیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں گے، اپنے رب کی سنیں گے۔ مسلمانوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجارت کی دنیا میں نہیں ہے؟ آؤ مسلمانوں اپنے گھروں کو مسلمان بنا لو، اپنی ذات کو مسلمان بنا لو، اپنی تجارت کو مسلمان بنا لو۔ یہ تین چیز کو جس دن آپ بناؤ گے انشاءاللہ یہ ملک بھی مسلمان نظر آئے گا، دیکھنے والے لوگ بھی ہم پر دیکھ کر ناز کریں گے۔ مسلمانوں اپنی زبان کو اتنی میٹھی بناؤ کہ محبت کے ساتھ سچ بولنے کی عادت ڈال لو کہ دنیا یہ دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ اللہ، اگر امت اتنی اچھی ہے تو رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے